ڈیئر ویورز، رابری کے کانسیپٹ کے بعد جو اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سوینڈل. جس طرح سے تھیفٹ اور رابری میں مکس میچ تھا، اس میں ہم نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کیا کہ دونوں میں کیا فرق ہے. اسی طرح سوینڈل کا جو مکس میچ ہوتا ہے وہ ہے فراڈ کے ساتھ، لیکن ہم اس کی ایگزامپلس کے ساتھ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کر لیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے. تو پہلے ہم سوینڈل کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. Swindle is to cheat through trick, device, false statements or other fraudulent methods with the intent to acquire money or property from another to which swindler is not entitled. مطلب اس میں بھی پلاننگ شامل ہوگی، اس میں بھی ٹرکیئر میتھڈ یوز ہوں گے کہ کس طرح سے چوری کرنی ہے. اس میں بھی اسی طرح بہت زیادہ پلاننگ کی جائے گی اور پیسہ کمایا جائے گا. الٹیمیٹلی چاہے ہم نے رابری پڑھا، تھیفٹ پڑھا، ہم نے سوینڈل پڑھا، الٹیمیٹلی ہے کیا؟ مانیٹری بینیفٹ. چاہے آپ گاڑی چوری کر لیں، چاہے موبائل، چاہے آپ پاسپورٹ چوری کر لیں، چاہے بائک چوری کر لیں، چاہے گولڈ چوری کر لیں، کچھ بھی آپ کر لیں. فراڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے کچھ چیز چرائی ہے، کچھ دھوکے بازی کی ہے. اب وہ دھوکے بازی کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح اب ہم سوینڈل کی پہلے ایک ایگزامپل لیتے ہیں. میں ایک کمپنی میں آڈٹ کر رہا تھا، ٹیکسٹائل کمپنی. جس طرح پاکستان میں ہمارے بہت زیادہ ٹیکسٹائل کمپنیز بھری پڑی ہیں. کھاڑی ہے، کھاڑی ٹیکسٹائل ہے، سرینا ٹیکسٹائل ہے، چینمن کی ٹیکسٹائل ہے. اسی طرح ہمارے پاس اور بہت زیادہ ٹیکسٹائلز ہیں. لائم لائٹ کی ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے، بہت زیادہ برانڈز ہیں. اسی طرح کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی تھی، ان کا کام یہ ہوتا تھا، ٹیکسٹائل اینڈ ویونگ کی تھی. مطلب دھاگا خریدتے تھے، اس کو بعد میں چادر میں کنورٹ کرنا، ٹاولز میں کنورٹ کرنا، مطلب پروڈکٹ بناتے تھے وہ دھاگے سے. تو ہم اسی طرح آڈٹ پہ گئے اور انفارچونیٹلی اس کمپنی کے لیے کہ میں اس کا آڈٹ ہیڈ تھا اس آڈٹ کا، تو میں نے ان کا سیلز کا بھی آڈٹ کیا. میں نے ان کے ایکسپینسز کا، ایکسپینڈیچر جو پورے سیکشن ہوتے ہیں آڈٹ کے، ایسٹس ہوتے ہیں، لائبلٹیز ہوتی ہیں، انٹرٹینمنٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں، ہم ہر چیز کا آڈٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح پروکیورمنٹ میں آیا تو پروکیورمنٹ میں ڈھیر ساری انوائسز ہوتی ہیں. ایک سال کے اندر کسی کمپنی کی 1000 انوائسز بھی ہوتی ہیں، 2000 انوائسز بھی ہوتی ہیں. تو ان انوائسز میں سے آڈٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیمپل بیس پہ آڈٹ کرنا، ناٹ 100%. ایکسٹرنل آڈٹ کی بات کر رہا ہوں جسے ہم اسٹیچوٹری آڈٹ بھی کہتے ہیں. تو ہم نے کچھ انوائسز لی تو اس میں ہم نے ریٹس ویریفائی کیے. اسی طرح جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا فراڈ کے اندر ایک آپ کا جو ہوتا ہے یہ جو آپ کے برانڈس ہوتے ہیں، ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے LED لائٹس خریدی تھی. اسی طرح میں نے ادھر بھی اپنے لوگوں کو مارکیٹ میں بھیجا، جا کے ریٹس ویریفائی کر کے آؤ کہ یہ جس ریٹ پہ دھاگا لے رہے ہیں کیا یہ واقعی میں وہ ریٹ کا ریزنیبل ہے یا مہنگا خرید رہے ہیں. وہ ریٹس ویریفائی کیے. اسی طرح اس میں جب ہم نے انوائسز کو ویریفائی کیا تو انوائسز میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ اس کمپنی کا جو کنٹرول ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. کچھ چیزیں آتی ہیں تو ریکارڈ کی جاتی ہیں کمپنی کے اندر. اچھی کمپنیز میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اندر آتی ہے فیکٹری کے اندر وہ ریکارڈ کی جاتی ہے، لیکن اس کمپنی میں ہر چیز ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے سوچا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انوائس آئی ہو تو ہو سکتا ہے کہ پورا سامان اندر نہ آیا ہو. اگر پورا سامان اندر نہیں آیا، مطلب اگر ایک جان کو دیکھیں، دھاگے کو دیکھیں، اگر ان کے 10 کارٹن آنے تھے، 10 کارٹن کہتے ہیں انہیں، 10 کارٹن بیسیکلی کہتے ہیں، تو اگر وہ 5 آئے ہیں تو 5 نہیں آئے تو انوائس تو پوری 10 کی آ گئی، تو وہ باقی 5 کارٹن کدھر گئے؟ اس کی پیمنٹ تو وینڈر کو ہو جائے گی. تو پھر ہمارے لیے یہ ایک مسئلہ تھا کہ چیزیں جو کمپنی کے اندر آتی ہیں وہ بائی اسٹینڈرڈ اچھی کمپنیز کیا کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری گیٹ پہ ریکارڈ کرتی ہیں کہ جی واقعی میں وہ چیزیں اندر آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں. اب ہم نے جب انوائسز کو دیکھا تو اس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں گڈ ریسیٹ نوٹ، GRN. تو ہم نے میچ کیا کہ چیزیں پوری آئی ہیں، اس انوائس کے اگینسٹ کیا چیزیں پوری آئی ہیں. ادھر 10 کارٹن ہے، 10 کارٹن آ رہے ہیں، 10 کارٹن انوائس کے اوپر ہیں، 10 کارٹن ہی GRN کے اوپر آ رہے ہیں. اگلی انوائس دیکھی 20 کارٹنز آنے چاہیے تھے تو کیا 20 کارٹنز آئے ہیں گڈ ریسیٹ نوٹ پہ. مطلب انوائس کو ہم GRN کے ساتھ میچ کریں. گڈ ریسیوڈ نوٹ بھی کہتے ہیں، گڈ ریسیٹ نوٹ بھی کہتے ہیں. ایک میں یہ ہمیں فرق یہ پتہ لگا کہ 100 کارٹن انوائس کے اوپر تھے، آئے 95 ہوئے تھے. اوکے. پھر ہم نے اور انوائسز دیکھتے گئے، پھر ایک اور انوائس ملی جس میں 200 کارٹنز آنے تھے، آئے 190 کارٹنز ہوئے تھے. تو یہ جو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا، تو ایکیومولیٹ کرتے کرتے سال کے اینڈ میں اتنا ڈفرینس بن جاتا. تو وہی بات ہوئی، جو پرچیزر تھا وہ اپنا جو ہے سیلر کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ 5 کارٹن 6 کارٹن جو بڑی شپمنٹ بڑی اسائنمنٹ آتی تھی
200 कार्टन्स की, 300 कार्टन्स की, तो उसमें 5, 6, 10 कार्टन जो है ना वो नहीं मंगवाता था. उसको कहता था सेलर को कि तुम ये ना भेजना, तो इसके जो पैसे होंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद के रिजल्ट्स हैं, इसकी जो पैसे होंगे वो हम बाद में मुझे दे देना, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपसे चीज़ें खरीदना बंद कर दूंगा. तो इसी तरह हुआ. फिर हमने और इनवाइसेस की, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो जाता है, आपको हर 10वीं इनवाइस में एक फ़र्क आ रहा है, तो आप फिर क्या करते हैं, इनवाइसेस को ज़्यादा से ज़्यादा चेक करते हैं. तो हमने जब 40-50 इनवाइसेस इस तरह की इकट्ठी कर ली, उसका अच्छा खासा फ़र्क आ गया, तो फिर हमने परचेज़र से इन्वेस्टिगेट किया. तो फिर परचेज़र ने उसी तरह, मैनेजमेंट बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो फिर उसने परचेज़र ने बताया कि जी जब बड़ी शिपमेंट आती है 200 कार्टन्स की, 300 कार्टन्स की, 400 कार्टन्स की, तो उसमें मैं 5-10 कार्टन नहीं मंगवाता, तो सेलर को मैं कह देता हूँ कि इसके पैसे जो बनेंगे वो मुझे दे देना, अदरवाइज मैं तुमसे सामान खरीदना बंद कर दूंगा, तो किसी और से मैं खरीदा करूंगा. तो ऑब्वियसली सेलर को क्या जाता है, सेलर को तो पूरी पेमेंट मिल रही है, वो 200 की इनवाइस भेज रहा है, 200 की उसको पेमेंट आ रही है, तो जो 10 कार्टन वो नहीं भेजता, वो वहां से उसको पैसे ज्यादा आए होते हैं, तो वो 10 कार्टन के पैसे जो है वो बाद में परचेजर को बाय हैंड डिलीवर कर देता था. तो उसने 190 कार्टन डिलीवर किए होते थे, 200 की उसको पेमेंट होती थी, तो उसको 190 की पूरी आ गई. जो ऊपर वाले 10 कार्टन होते थे वो बाद में परचेजर को वापस कर देता था ये लोग, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी बिजनेस चाहिए. ये हो गया हमारा स्विंडल. स्विंडल का मतलब कि आप पूरी अमाउंट में से कुछ का फ्रॉड करते हैं, पूरी अमाउंट में से थोड़ा सा फ्रॉड कर रहे हैं. मतलब 200 कार्टन में से 190 तो कंपनी में आ गए, लेकिन 10 का आपने नुकसान किया, 10 के पैसे आपने जेब में डाले उस परचेजर ने. इसको हम स्विंडल कहेंगे. तो फ्रॉड किसे कहेंगे, जो मैंने आपको कहा था शॉपिंग मॉल्स का हमने एग्जांपल दी थी, उसमें जो एलईडी लाइट्स 10 मिलियन की थी, 1 करोड़ की थी, उसमें वो एक लाइट भी नहीं आई थी. वो सारे की सारी अमाउंट उन्होंने पूरे साल में थोड़ी थोड़ी करके परचेजर ने सेलर को दी थी, और फिर बाद में सेलर और परचेजर ने आधी आधी कर ली थी. वहां पे एक एलईडी लाइट भी नहीं आई थी. तो उसको हम कहेंगे फ्रॉड. और स्विंडल हम कहेंगे कि पूरी अमाउंट में से थोड़ी सी अमाउंट का फ्रॉड कर लिया, बाकी ठीक है. इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल लास्ट, मैंने आपको 10,000 रुपया दिया, आपने उसमें से 1,000 चोरी कर लिया और बाकी 9,000 दे दिया, वो स्विंडल है. अगर आपने पूरा का पूरा चोरी कर लिया, पूरा का पूरा आप ले गए, तो वो फ्रॉड है. इसी तरह स्विंडल में, ये टेक्सटाइल वाली एग्जाम्पल में जो कार्टन्स आते थे, उसमें से वो 10 कार्टन का फ्रॉड करता था, बाकी 190 कार्टन कंपनी में आते थे. और उधर फ्रॉड में जो एलईडी लाइट्स थी शॉपिंग मॉल में, वो पूरी की पूरी फ्रॉड की गई थी, पूरे के पूरे जो है पैसे खाए गए थे, इसलिए हम उसको कहते हैं फ्रॉड. तो ये है मेजर डिफरेंस स्विंडल का, फ्रॉड का. स्विंडल में फिर से मैं आपको बता देता हूं, स्विंडल में आप पूरी अमाउंट में से थोड़ी अमाउंट का फ्रॉड करेंगे, और थोड़ी अमाउंट के पैसे आप अपनी जेब में डालेंगे, और फ्रॉड के केस में आप पूरी की पूरी अमाउंट अपनी जेब में डालेंगे. तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन स्विंडल एंड फ्रॉड.